ہماری قوم شارٹ کٹ کی عادی ہو چکی ہے. ہم ہر چیز ہر مسئلہ کہاں سے حل کرتے ہیں؟ شارٹ کٹ سے حل کرتے ہیں. مولانا بیٹا سدھر نہیں رہا، کوئی ذکر دیجیے. خواتین کہتی مولانا شوہر کی محبت میں کمی آ گئی ہے، ذکر دیجیے. کوئی کہتی ہے ساس بہو کا بڑا جھگڑا ہے، ذکر دیجیے. تو میں کہتا ہوں ہمیشہ دو مولوی خوش رہتے ہیں، ایک تعویذ والا، ایک جو میری طرح مجلسیں پڑھتا ہے. باقی بیچ کے بیچارے مولانا پیش امام اتنے خوش، مالی اعتبار سے خوش تو وہ بھی ہیں، مالی اعتبار سے خوش نہیں رہتے. تو مولانا کہتے ہیں کہ ہم بکھر کے رہنے والے، کہتے ایران سے پڑھ کے کوئی 10-15 سال 20 سال زندگی علم حاصل کرنے پہ لگائی. جب گاؤں میں پہنچے پورے گاؤں کو پتا چلا بہت بڑا مولوی آیا ہے. 20 سال پڑھنے کے بعد کہتے میں انتظار میں تھا کوئی خاتون آئے گی، فقہی مسئلہ، شرعی مسئلہ، عرس کے مسائل، وضو کے مسائل، نماز کے مسائل پوچھیں گی. لیکن پتا چلا بہت بڑا مولوی ہے. کہ مولوی صاحب ہمارے بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں. کیا مسئلے ہیں؟ کہ مولوی صاحب میری سانس مجھ سے بڑا لڑتی ہے. سنا ہے آپ اتنے بڑے مولوی ہو، میں 4-5 اہل سنت کی خواتین کو بول کے آئی ہوں تمہارے مولوی کیا ہیں؟ یہ تو ہمارا مولوی ایران سے آیا ہے. تمہارے تعویذ کیا ہیں؟ ہمارے مولوی کا تعویذ دیکھنا. اس نے کہا بندی خدا میں کیا وہاں تعویذ کا علم پڑھنے گیا تھا؟ کہ پھر مولوی کیسے ہو؟ تعویذ نہیں آپ کو لکھنا آتا تو ہم آپ کو مولوی کیسے مانیں؟ میں نے کہا شاید ایک بندی، اگلے دن دوسری، تیسری، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ہر بندہ اسی چکر کے پیچھے. کہتا ہے سر پکڑ کے بیٹھ گیا، نہ کوئی مسجد میں رش ہوتا ہے، نہ لوگوں کا رجوع ہوتا ہے. کہ چھٹے امام کی حدیث پڑھی، لوگوں میں جب جاؤ تو کہا کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے وہ بات کرو جتنی ان کی عقلیں ہیں. کہتا پھر آئیے خاتون. میں نے کہا دیکھو آپ سچ کہہ رہی تھی، علم تو میں نے بڑا حاصل کیا ہے، لیکن میں ذرا آپ لوگوں کو چیک کر رہا تھا. ایسا نہیں کہ پہلے ہی دن میں اپنی مہارت دکھانا شروع کر دوں. کہ کیا مسئلہ ہے گھر میں؟ کہ میری سانس مجھ سے بڑا لگتی ہے، صبح ہوتی نہیں، صبح کا ناشتہ ہوتا نہیں، جھگڑا، گالم گلوچ، پھر باتیں برتن ٹوٹنے تک سر کا درد بنا ہوا ہے. کہ کیا چاہتی ہو؟ کہ کوئی ایسا تعویذ ہو کہ اس میں اس کا منہ کیا ہو جائے. کہ ٹھہرو. کہتے میں کاغذ لایا، اس خاتون کو یہ کاغذ لو. کہ مولوی صاحب اس کاغذ کا کیا کرنا ہے؟ پنکھے پہ باندھوں، پتھر کے نیچے دوں، کسی تیل میں ڈبو کے جلاؤں، یا دریا میں اس کو پھینک دوں؟ کہ تو میں نے تعجب سے کہا بھائی تو نے تو پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. کہتی ہر تعویذ آزما لیا لیکن کسی کا اثر ہی نہیں ہو رہا. تو اس نے کہا نہیں، تعویذ بھی بڑا ہے، اس کا طریقہ بھی نیا ہے. قرآن سارے طریقے فیل ہیں. کہ کیا کروں؟ کہ دیکھو جیسے لڑائی شروع ہو تعویذ کو دینا دانتوں کے نیچے، جتنی وہ گالیاں دے اتنا تو دبانا. وہ جتنا دباؤ گی اتنا اثر تعویذ میں کیا ہوگا؟ زیادہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے مولانا صاحب یہ تعویذ لے کر چلی گئی. مولانا صاحب کہتے ہیں 3 دن کے بعد جو گاؤں میں مجھے کوئی کھانے پینے کا نہیں پوچھتا تھا، اچانک لسی، مکھن، چاول کی روٹی، ساگ. کہاں سے آیا؟ کہ فلاں خاتون کے گھر سے آیا ہے. اب اس نے پورے گاؤں میں بات پھیلا دی کہ مولوی ایسا کہ 3 دن میں تعویذ نے اثر کر دیا. سارا مولانا کہتے اتنا رش بڑھ گیا. کہتے کئی دنوں کے بعد خاتون پھر آئی. میں نے کہا تعویذ ہے؟ کہ مولانا وہ تو پلو کے ساتھ باندھا رہتا ہے، جھگڑا شروع دانتوں کے نیچے اور دبانا شروع کر دیتی ہوں. کہا ایسا اثر کوئی 5-6 منٹ میں اثر دکھا دیتا ہے. کہ تعویذ دو. اس نے تعویذ دیا. کہ تعویذ کھولو. تعویذ کھولا. کیا دیکھا؟ گورا کاغذ ہے، کچھ بھی نہیں لکھا. اسی وقت اس سے میں آگے مولوی صاحب میں نے اتنی آپ کی پبلسٹی کر دی اور میرا اتنا مذاق اڑا دیا کہ مجھے سفید کاغذ دیا. کہ یہی تو میرا کمال ہے، لوگوں کے لکھے ہوئے اثر نہیں کرتے. لکھے ہوئے اثر نہیں کرتے اور میں نے سفید دیا، اثر کیا. کہ دے مجھے کاغذ. کہ بندی خدا اگر پہلے دن سے علی کے فرمان پہ عمل کرتی تجھے کسی تعویذ کی ضرورت نہ پڑتی. کہ میں سمجھی نہیں. کہ یہ تعویذ کا اثر نہیں تھا، علی کے فرمان کا اثر تھا. کہ جب بھی لڑائی ہو بہترین کام یہ ہے کہ خاموشی اختیار کرو. آج مسئلہ یہی ہے کہ ہم فرامین اہل بیت پہ عمل نہیں کر رہے. اب علی والا ہو گھر میں سکون نہ ہو، علی والا ہو اولاد اس کے لیے باعث سکون نہ بنے، جھگڑے گھر میں ہوں. اگر گھر دیکھنا ہو تو امیر المؤمنین و سیدہ فاطمہ الزہرا کا ارے کربلا ایک بی بی نہیں ہے جس نے امام حسین پہ اعتراض کیا. کیا تربیت کی، کسی کو قبر بنا دیا، کسی کو قاسم بنا دیا.
ہم شارٹ کٹ کے پیچھے ہیں، لیکن ہم فرامین اہل بیت سے کیا ہیں؟ دور ہیں۔ صرف لفظ نہیں، صرف نام علی نہیں، بلکہ فکر امیر المومنین کو لیا کرو۔ یہ فکر ہے جو انسان کو کیا بناتی ہے؟ کامیاب بناتی ہے۔ انڈیا کا واقعہ بس یہ جملہ کہہ کے ممبر آپ کے حوالے کر دوں۔ مولانا کہتے ہیں جیسے گاؤں میں پہنچا، اب دیکھو اگر فکر نہیں ہوگی، علم نہیں ہوگا تو قومیں کہاں پہنچتی ہیں۔ کہ گاؤں میں پہنچا، پورا گاؤں اہل بیت کا چاہنے والا۔ اب مولانا کا کام ہے لوگوں کو احکام سکھائے۔ کہ پورے گاؤں کو جمع کیا کہ بھائی وضو، تیمم، غسل جنابت، ارکان نماز کچھ آتا ہے؟ مولوی صاحب کچھ بھی نہیں آتا۔ کہ کیوں؟ کہ اتنے سالوں سے کوئی جناب ہمارے پاس پڑھنے آتے، انہوں نے کہا کہ تمہاری نماز ہی علی علی کرنا ہے۔ ایک نعرہ لگاؤ، سیدھا جنت کے اندر چلے جاؤ۔ کہا مسجد تو ہم نے بنائی نہیں، کہ پرانی باتیں تھی نا کہ مسجد علی کا مقتل ہے۔ تو مولانا کربلا گئے ہو کہاں؟ پھر کہا وہاں بھی نہیں جاؤ، حسین کا مقتل ہے۔ مسجد میں ایک علی شہید ہوا، وہاں تو 72 کو مارا گیا۔ پھر روایتیں پڑھنا شروع کی۔ فرمایا اگر نماز کی معافی ہوتی تو رسول کے لیے ہوتی، اگر نماز کی معافی ہوتی تو اہل بیت کے لیے ہوتی۔ الصلاۃ، یہ نماز جو ہے، فرمایا جس نے نماز کو خفیف سمجھا، چھٹے امام فرماتے ہیں وہ کبھی بھی ہماری شفاعت کی خوشبو بھی سونگ نہیں سکتا۔ سارے بیدار ہو گئے کہ مولوی صاحب بس ہم غفلت میں تھے، اب ہمیں بتاؤ نماز پڑھی کیسے جاتی ہے؟ کہ ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ کہ ٹھیک ہے آ جاؤ۔ سارا گاؤں ایسے کا وضو کیا کہ مطلب وضو کیا ہوتا ہے؟ کہ اب 400 لوگوں کو وضو سکھاؤں تو کہتے ہیں وقت نماز بھی کیا ہو جائے، گزر جائے۔ مولوی صاحب نے کہا کوئی گاؤں میں نہر ہے؟ کہا مولانا آ جاؤ، میں وضو کرتا ہوں، تم سب مجھے دیکھو اور کیا کرو؟ وضو کرو۔ مولانا صاحب کہتے ہیں نہر پہ چلا گیا، کلی کی، سارے دیکھ رہے ہیں، انہوں نے بھی کلی کی، ہاتھوں کو دھویا، ہاتھ دھوئے، چہرہ دھویا، چہرہ دھویا، سیدھا بازو، الٹا بازو۔ اب میں نے کہا دیکھو یہ سر کا مسا ہے۔ سارے گاؤں نے سر کا مسا کیا۔ اب مولانا جیسے پاؤں کے مسے کے لیے جھکے، کیچڑ بہت بن چکا تھا۔ مولوی پھسلا سیدھا بیچارہ نہر کے اندر۔ قوم تھی جاہل، قوم کیا تھی؟ جاہل۔ انہوں نے سمجھا وضو کا آخری حصہ یہ ہے، اس کے بجائے کہ مولوی کو نکالتے یہ سارے کے سارے نہر کے اندر۔ تبھی علماء کہتے ہیں جب جاہل قوم کے مولوی اور ذاکر پھسلتے ہیں تو پوری قوم پھسل جاتی ہے۔ لیکن تمہارے وجود میں علم ہوگا، کبھی کوئی تمہیں پھسلا نہیں سکے گا۔ حبیب کبھی نہیں پھسلا، سلمان کبھی نہیں پھسلا، جناب مقداد کبھی نہیں پھسلے، لیکن طلحہ پھسل گیا، زبیر پھسل گیا۔ یہ جنگیں جو دیکھتے ہو یہ پھسلے ہوئے مسلمان تھے۔ تبھی فرما علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا علی کہاں جا رہے ہیں۔ اگر پھسلنے سے بچنا چاہتے ہو، ایک نصیحت کر رہا ہوں، کم از کم ڈیلی 20 منٹ، میں فیس بک کو پلے سرات کہتا ہوں، چلتے جاؤ 20 گھنٹے 4 گھنٹے۔ آج کاپی پہ کاؤنٹ کرنا کہ ڈیلی کتنے گھنٹے سوشل میڈیا استعمال کرتے ہو۔ کم از کم 20 منٹ اہل بیت کے فرامین پڑھو، 20 منٹ کوئی کتاب پڑھو، 20 منٹ کوئی تفسیر قرآن پڑھو، تاکہ وجود میں کیا آئے؟ علم آئے۔ علم آئے گا تو اہل بیت کے قریب ہوگی۔ پروردگارا